جلسہ ہم سجا رہے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ولایت کا صحرا جس کی پیشانی پر سجا ہوا ہے. اسی لیے تو سرکار کو صرف کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں. کیا حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں؟ اور سرکار کو صرف پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کو ولایت کب ملی ہے، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو سرکار سیدنا غوث پاک نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی ولایت کا علم اس وقت ہوا کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ. کہ او لوگوں، او مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں، سن لو تمہارے درمیان میں جو بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ مادر ذات والی آ رہا ہے. اور لوگ مدرسے میں پڑھنے والوں اس آنے والے بچے کو آگے جگہ دے دو، کیونکہ تمہارے بیچ میں جو بچہ آ رہا ہے اللہ کا ولی آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث برا کانفرنس. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. افسحوا لولی اللہ، اس آنے والے بچے کو آگے جگہ دے دو، کیونکہ عام بچوں کی طرح روتا ہوا نہیں، ہنستا ہوا نہیں، کھیل کود کرتا ہوا نہیں. وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے آگے فرشتے بھی چل رہے ہیں، میرے پیچھے بھی فرشتے چل رہے ہیں. کیا بات ہے، بہت اس کا جلسہ سجا رہے ہیں جو ہر سال منا رہے ہیں. یہ سرکار غوث پاک ہے. اور اصلاح معاشرہ سنو، بچپن سے ہی سرکار غوث پاک کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے. اور جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. یہ مقام ہے غوث پاک کا. آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں، اب تو مدرسے میں پڑھنا بھی کم کر دیا ہے، امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. ہر بچے دیکھو اسکول جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی انجینئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ماسٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو عالم، اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو ماسٹر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس مین نہ بناؤ. ہم یہ نہیں کہتے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ایم پی بنائیے، ایم ایل اے بنائیے، سب کچھ بنائیے. لیکن یہ یاد رہے یہ تمام مناصب جو ہے دنیا کے حصول کے لیے ہے. اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اپنے بچوں کو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے سب سے پہلے ان کو حافظ قرآن بنائیے. بہت خوب، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام مولانا خورشید احمد صاحب قبلہ. بہت شاءاللہ حضرت بولیے. حافظ قرآن بنائیے، حافظ قرآن، عالم دین بنائیے. کیا بنائیے؟ ارے بولو، زبان سے بولو، زور سے بولو، زور سے. عالم دین بنائیے، حافظ قرآن بنائیے. آپ سوچتے ہو حافظ قرآن بن کے کیا ہوگا، عالم دین بن کے کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، عالم دین بن کر یہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے حافظ قرآن کی. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے عالم دین کی. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے امام صاحب کی. جب کسی کی تدفین ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے حافظ قرآن کی. جب کسی کی فاتحہ ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے حافظ قرآن کی. جب کسی کا تیجا 10واں 20واں 40واں جب عرصے کی فاتحہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ماسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انجینئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب یہ تمام حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کو حافظ قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ ڈاکٹر ماسٹر تمہارے دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، آخرت میں اور قبر میں اگر کوئی کام آنے والا
तो अल्लाह का। हाँ, कुरान पढ़ने वाला या तो हाफिज कुरान काम आएगा या ये आलिम दीन काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमा इकराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबी माशाअल्लाह, बोलिए। ये है मकाम वो सियासत का। इसलिए आप तालीम हासिल करने के लिए गए, तालीम हासिल करने के लिए गए, मदरसे में गए, अपनी माँ को घर छोड़ा, अपने बाप को घर छोड़ा, अपने घर को गांव बस्ती में छोड़ा, बगदाद इराक गए, तालीम हासिल की। हम और आप आज इल्म दीन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, घर वापस बुला लेते हैं। कोई हाफिज बनाकर घर वापस बुला लेता है, कोई कारी बनाकर घर वापस बुला लेता है, कोई मौलाना बनाकर घर वापस बुला लेता है। मगर गौसे पाक के घर वालों ने या गौसे पाक की तबीयत ने कभी नहीं चाहा कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं, बल्कि गौसे आज़म का मकाम तो यह है जो आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म दीन इतना हासिल किया, मैं इतना पढ़ा, मैं हाफिज बना, कारी बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, मुहद्दिस बना, मुफस्सिर बना, मुतकल्लिम बना, मुंतिकी बना, फलसफी बना, सब कुछ बना। और गौसे पाक फरमाते हैं मैंने इल्म दीन इतना हासिल किया, मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। अल्लाह ताला ने उस दीन मुस्तफा की बरकत से मुझे कुतुब बना दिया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गोसुलरा कॉन्फ्रेंस। मुझे कुतुब बना दिया था। बगैर इल्म के चारा नहीं है। मेरे भाइयों, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। इसलिए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को सब कुछ बनाइए, हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, कारी भी बनाइए, इल्म दीन मुस्तफा सिखाइए, इल्म पढ़ाइए, ताकि जब आपका बच्चा आलिम दीन होगा तो वह समझेगा हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं। जब आपका बच्चा आलिम दीन होगा तो वह समझेगा जायज किसे कहते हैं, नाजायज किसे कहते हैं। इल्म दीन पढ़ाइए, यह इल्म का नूर है। इस इल्म के जरिए इंसान हलाल को पहचानता है, हराम को पहचानता है, जायज को पहचानता है, नाजायज को पहचानता है। इल्म दीन के बरकत से इंसान अपने वालिदैन की अजमतों को पहचानता है। इल्म दीन की बरकत से इंसान औलिया की अजमतों को पहचानता है। इल्म दीन की बरकत से इंसान तो जो तमाम मरातब हासिल करता है, बुलंदियां हासिल करता है। अगर आप बुलंदियां चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा बच्चा आलिम दीन बनेगा तो रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार आलम भी राज़ी हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म मौलाना खुर्शीद रज़ा साहब किबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इल्म दीन की बरकत है। आप समझेंगे झूठ क्या है, आप समझेंगे झूठ क्या है, आप पहचानेंगे वालिदैन की बेकदरी क्यों हो रही है और उस बेकदरी को कदर में कैसे बदलना है, ये इल्म बताएगा। जरूरत इस चीज की है, बगैर इल्म के चारा नहीं है। मेरे दोस्त, सरकार गौसे आज़म को ऐसे ही विलायत नहीं मिली है, ऐसे ही मुनासिब नहीं मिले हैं, बल्कि सीरत गौसे आज़म का मुताला करें। सरकार गौसे पाक पढ़ते रहे, इतना पढ़े कि जिस मकाम पर सरकार सैयदना गौसे पाक हैं, उस मकाम पर जितने क़यामत तक अल्लाह के वली होते रहेंगे वो सब सरकार गौसे आज़म के बराबरी को नहीं पहुंच सकते हैं। बल्कि चाहे कितना भी पढ़ जाए, चाहे मुजद्दिद बन जाए, मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, शेखुल हदीस बन जाए, तो सबके सब सरकार गौसे आज़म के नाइब बनकर रहेंगे। क्या बात है, नाइब बनकर रहेंगे। बहुत खूब। इल्म बताएगा आपको झूठ से कैसे बचना है। जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास इल्म होगा तो आप हदीस पढ़ेंगे। जी जी। जब आप हदीस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब बंदा एक मर्तबा झूठ बोलता है, हदीस पाक में है कि जब बंदा एक मर्तबा झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते एक मील के दूरी पर चले जाते हैं।
پھر جھوٹ بولتا ہے اور دور چلے جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے اور دور چلے جاتے ہیں۔ تو رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ آج تو بات بات پر، ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، چاہے تم کتنا بھی جھوٹ بول لو اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بول دو، تب بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا۔ رحمت کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے۔ اسی لیے غوث اعظم کی سیرت دیکھیں، جب آپ گھر سے پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان پڑھنے کے لیے تو جا رہا ہوں، چلتے چلتے گھر سے نکلتے نکلتے مجھے ایک نصیحت کر دو، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ تو غوث پاک کی والدہ چاہتی تو کچھ بھی نصیحت کر سکتی تھی۔ آپ کہہ دیتی بیٹے نماز پڑھتے رہے، آپ کہہ دیتی بیٹے محنت سے پڑھنا، آپ کہہ دیتی بیٹے خوب کمانا، آپ کہہ دیتی بیٹے خوب دین کے کام کرنا، سب کرنا وہ اپنی جگہ۔ لیکن غوث پاک کی والدہ نے ان تمام باتوں کی نصیحت نہیں کی، بلکہ ایک نصیحت کی کہ بیٹے تجھے چلتے چلتے یہ نصیحت کر رہی ہو اور یہ وصیت کر رہی ہو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آج تو انسان فون پر بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، چل رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، پی رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، کہیں دور مقام پر گیا ہوا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تم جتنا جھوٹ بولتے جاؤ گے رحمت کے فرشتے دور ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے غوث اعظم کی سیرت اپنا لو اور یہ تہیہ کر لو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ قسم خدا کی اگر آپ نے غوث پاک کی اس تعلیم پر عمل کر لیا تو یہ بھی سمجھ جائے گی، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ کیا بات ہے، بے شک بہت خوب، بہت اس جھوٹ کی جو نصیحت کی تھی بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، سب جانتے ہیں، آپ نے سب نے سنا ہے، وہ تاریخی بات سب نے سنی ہے کہ جب غوث پاک آگے پہنچے تو چوروں نے، ڈاکوؤں نے آپ کو گھیر لیا، آپ کے پاس 40 اشرفیاں ہیں، پھر بھی آپ اگر چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، لیکن جھوٹ نہیں بولا آپ نے، سچ بتا دیا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں، سچ بتا دیا، سچ بتا دیا۔ چور پریشان ہے، ڈاکو حیران ہے، اے میرے مولا یہ کیسا بچہ ہے جو اتنا مال لیا ہوا ہے پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے۔ سرکار کے پاس لے گیا، بتانے لگا وہ ڈاکو، بتانے لگا وہ چور، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سچ بول رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے بلایا اور کہا کہ بیٹے تو نے ہم سے یہ مال اپنا چھپایا کیوں نہیں، جھوٹ بول کر اس کو چھپا لیتے۔ تو غوث اعظم بچپنے میں تو ہے، آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو اپنی ماں سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس وعدہ خلافی ہو جاتی، جس کی وجہ سے میری ماں روٹ جاتی، میرا مولا روٹ جاتا۔ اس لیے میں نے مان جائے تو چلا جائے، جان جائے تو چلا جائے، ماں سے کیا ہوا وعدہ اس کا خلاف نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکو کا سردار، توجہ کریں، ڈاکو کا سردار حیران نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم کی سچائی کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کر رہا ہے تو اپنے پروردگار عالم کی کس قدر فرما برداری کرتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مولانا خورشید عالم صاحب۔ جب یہ اپنی ماں کا اس کے دل میں اتنا خوف ہے تو اپنے پروردگار عالم کا کس قدر خوف ہوگا اس کے دل میں۔ وہ ڈاکو کا سردار بھی اور اس کے ساتھ جو 60 لوگوں کا قافلہ تھا وہ ڈاکو کا، وہ سب کے سب غوث اعظم کے ہاتھ پر سب نے توبہ کی، قدموں میں گر گئے اور غوث پاک نے سب کو کلمہ پڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ جب تک ہم نے جتنا لوٹا ہے سب واپس کر دو، جتنے لوٹ مار ہم نے کر رکھی ہے سب کا سب واپس کر دیا۔
چاہیے. کیا بات ہے، بہت بہت ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دیکھیے خصوصی خطیب صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری امتیاز القادری صاحب قبلہ. جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں، جو پیچھے کرسیوں پر ہیں وہ آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز القادری صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت مولانا امتیاز القادری صاحب کی برکاتی، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس. دیکھیے اس پروگرام کی آخری کڑی خطیب ہندوستان حضرت مولانا امتیاز صاحب القادری برکاتی آ چکے ہیں. جو دائیں بائیں پیچھے وہ آگے آ جائیں، تشریف لائیں. ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں خطیب ہندوستان عالم حق بیان عالم مبین حضرت علامہ مولانا امتیاز محمد امتیاز برکاتی صاحب قادری سنبھلی بہت لاجواب بیان. انشاءاللہ سنیں گے میرے بات، جیسا سن رہا ویسے سنتے رہے. میں ویسے سناتا رہا. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ. بے شک سبحان اللہ. تو یہ شان ہے غوث اعظم کی، اور یہ میسج ہے دنیا والوں کو، لوگوں جھوٹ سے بچنا اور اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن ضرور بتانا بھی، بنانا بھی. بتاؤ گے تبھی تو بنیں گے، جب بتاؤ گے نہیں تو بنیں گے کہاں سے، اور جب بنیں گے نہیں تو بتائیں گے کہاں سے. بتاؤ بھی بناؤ بھی. غوث اعظم کی سیرت آپ کی پوری زندگی بچپن سے لے کر جو 91 سال کی زندگی ہے، کیا لمبے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو آپ نے پوری زندگی ایسے گزاری کہ اللہ بھی راضی رہے، رسول اللہ بھی راضی رہے، سماج کی بھی خدمت ہو جائے. اور جو میں نے بھی شعر سنایا تھا نا، نگاہیں وہ تاثیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. یہ تقدیر بدلنے کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو غوث پاک نے چوروں کی تقدیر بدل دی، ڈاکوں کی تقدیر بدل دی. تقدیر بدل جائے مگر ہم اور آپ تقدیر بدلنے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ کسی کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو 10 ایکڑ ہو جائے. کوئی بائک پہ چل رہا ہے تو 4 ویلر سے چلنے لگے. کوئی کسی کی پوری زندگی کھیت میں گزر جائے تو وہ سوچتا ہے عالیشان محل مل جائے، محنت نہ کرنا پڑے ایسی مل جائے. ہم یہ سوچتے ہیں تقدیر بدلنے کا مطلب. میرے بھائیوں، اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو اس سوچ کو آپ اپنی تقدیر بدلیے، سوچ میں بدلیے. تقدیر بدلنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 1 ایکڑ زمین ہے تو 10 ایکڑ ہو جائے، 1 مکان ہے تو 2 مکان ہو جائے، 1 لاکھ کا مالک ہے تو 5 لاکھ ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. بلکہ صحیح معنی میں تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرابی ہے تو چھوڑ دے. جی جی بے شک. شرابی ہے تو چھوڑ دے، اور جوا کھیلنے والے ہیں تو جوا چھوڑ دے. تو جوا چھوڑ دے، تیری تقدیر بدل جائے گی. مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود. یہ ہے تقدیر بدلنے کا مطلب کہ بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، برے کام کرنے والا تھا تو اچھے کام کرنے لگے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے لگے، روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی
वसल्लम। इसीलिए मेरे भाइयों, आज हमारा समाज बहुत दूर चला गया है, कुरान से दूर नजर आ रहा है, अहादीस मुस्तफा से दूर नजर आ रहा है, उलमा से दूर नजर आ रहा है, मस्जिदों से दूर नजर आ रहा है, माँ बाप से दूर नजर आ रहा है, घर वालों से दूर नजर आ रहा है। आज का समाज ये हो चुका है, आज लोग इस बात की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज लोग अंग्रेजी कल्चर को अपनाए हुए हैं, मगरिबी तहजीब के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गौसे आजम के नाम पर जलसा सजाने वालों, कान खोल कर सुन लो, आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुस्लिम मुआशरे में मौजूद न हो। जुआबाजी देखो तो हमारे समाज में है, सूद देखो तो हमारे समाज में है, शराब देखो तो हमारे समाज में है, रिश्वत देखो तो हमारे समाज में है, अय्याशी देखो तो हमारे समाज में है, मक्कारी देखो तो हमारे समाज में है, अय्यारी देखो तो हमारे समाज में है, झूठ देखो तो हमारे समाज में है, तलाक की कसरत देखो तो हमारे समाज में है, मियां बीवी में झगड़ा देखो तो हमारे समाज में है, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे समाज में है। आज वो कौन सी बुराई है जो हमारे समाज में मौजूद नहीं है? मुसलमानों, आपने कभी सोचा झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा ज़िनाकारी की करम बाज़ारी कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा फिल्म बीनी कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा ज़कात न देना कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा नमाज़ें न पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है? आपने कभी सोचा माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? मुसलमानों, याद रखो, जाहिर सी बात है, जिस कौम के अंदर इतनी ज्यादा बुराइयां होंगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए मुसलमानों, आइए अपने दिमाग साफ कीजिए, अपना दिल साफ कीजिए, अपना रिश्ता अल्लाह से और रसूलुल्लाह से मजबूत कीजिए और अपनी जिंदगी का आईना यूं बना लीजिए, अपनी जिंदगी का तुर्राए इम्तियाज यूं कर लीजिए और आपकी जिंदगी का मामूल जो होना चाहिए कि तेरी जिंदगी बोले नबी नबी, तेरी बंदगी बोले नबी नबी, तेरी गुफ्तार बोले नबी नबी, तेरी रफ्तार बोले नबी नबी, तेरा किरदार बोले नबी नबी, तेरा कैरेक्टर बोले नबी नबी, तेरी सुबह बोले नबी नबी, तेरी शाम बोले नबी नबी, तेरी खलवत बोले नबी नबी, तेरी जलवत बोले नबी नबी। जिस दिन तूने इन बातों पर अमल कर लिया, अल्लाह का महबूब होगा, रसूलुल्लाह का महबूब होगा, और फिर तेरा मकाम और तेरी शान ये होगी कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा। अरे जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब का मिसबाही, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बयान सुना करो, चेंज लाइए अपने आप में, तब्दीली लाइए अपने आप में। आज जरूरत इस चीज की है कि अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो, रसूलुल्लाह से मजबूत करो, कुरान से मजबूत करो। इस जुआ खेलने से कुछ होने वाला नहीं है, शराब पीने से कुछ होने वाला नहीं है, रिश्वत से कुछ होने वाला नहीं है। अगर अल्लाह थोड़ा दे हलाल कमाइए, हलाल खाइए। क्या बात है? आप तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं जी। ये मेहनत का क्या फायदा? अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने पैर दिए हैं। जब मेहनत कर रहे हो तो हलाल के लिए करो, जब कमा रहे हो हलाल कमाओ। मेरे आका सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन कब्दा अला अयालिही काना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाई की तलाश में घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसको वो सवाब अता फरमाता है जो एक अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना खुर्शीद रज़ा साहब किबला। बदलिए अपने आप को जिहाद में इलाए कलिमतुल हक की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सरबुलंदी की खातिर जो जिहाद के लिए जाता है और उस मुजाहिद को जो सवाब अल्लाह ताला देता है वही सवाब उसको अता फरमाता है जो बंदा अपने घर वालों
لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کے تلاش میں نکلتا ہے. کیا بات ہے، واہ، غلط روی سے مناسب کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روشی کاروان بدل کر آئیے چلتے چلتے میں آخری باتوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بس 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. خطیب زیبا تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطابہ بھی آپ کو سننا ہے. بس آپ دیکھیے غوث اعظم کی شان آپ نے ملاحظہ کر لی. میں نے کچھ مختصر انداز میں تیزی کے ساتھ کچھ جھلکیاں ڈال دی ہیں. اصلاح معاشرہ پر اگر اس پر عمل کر لیا، ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، تو قسم خدا کی زمانہ ہمارے قدم چومتا نظر آئے گا. جس قوم کی پہچان قرآن ہو، جس قوم کی پہچان نماز ہو، جس قوم کی پہچان علم ہو، جس قوم کی پہچان اذان ہو، جس قوم کے رہبر اعلیٰ حضرت ہو، جس قوم کے رہبر مفتی اعظم ہو، جس قوم کے رہبر تاج الشریعہ ہو، جو قوم خواجہ اجمیری کو ماننے والی ہے، جو قوم غوث اعظم سے عقیدت اپنی رکھنے والی ہے، جو قوم حضرات حسنین کریمین کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، قسم خدا کی ان بزرگوں کی تعلیمات پر اگر تم نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا. کیا بات ہے، جھکا دے گا. بہت خوب انشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ. اپنا رشتہ مضبوط کرو، غوث پاک کی سیرت پر عمل کرو. غوث اعظم کی بارگاہ میں آخری بات، ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں اس کے حضور میں پریشان حال ہوں، میں مخلوق الحال ہوں، بہت بے قرار ہوں، بہت بے چین ہوں. اور سنا ہماری ماں بہنیں بھی، خواتین کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے. اور بھوکا پور کے خشوع مسلمانوں کان کھول کر سن لو اس روایت کو. غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، آنے کے بعد عرض کیا حضور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تب بھی گھر میں بے برکتی ہے. میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، تب بھی گھر میں بے برکتی ہے. حضور کا دعا بند کر دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی نسخہ کیمیا بتا دیجیے جس سے میرے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے، میری بے قراری دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میرے گھر میں برکتیں لوٹ آئیں، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے. تو سرکار سیدنا غوث پاک اگر چاہتے تو اس کے لیے دعا کر دیتے، اگر چاہتے تو اس کو کوئی وظیفہ بتا دیتے، اگر چاہتے تو اس کو نماز پڑھنے کا اور طریقہ بتا دیتے. مگر غوث پاک نے نہ تو کوئی دعا بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی نسخہ کیمیا دیا، بلکہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا گھر جا اور جو تیرے گھر کا مین دروازہ ہے اس پر جا کر پردہ ٹانگ دے. بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب ماشاءاللہ. کیا کرا؟ جا کر پردہ ٹانگ دے، پردہ. اب وہ سوچ رہا تھا یار میں تو آیا تھا تعویذ لینے، میں تو آیا تھا تعویذ لینا. ہماری قوم نے سارے اماموں کو، سارے مولانا لوگوں کو تعویذوں کے نام پر پریشان کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا تعویذوں کے نام پر. غوث پاک چاہتا ہے نہ دے تعویذ، ان سے بڑا تعویذ اور کون دیتا ہے؟ جی بے شک. کیا بات ہے، غوث پاک کا تو نام ہی تعویذ ہے. جی قاری صاحب نے کیا جملے ارشاد فرمایا. تعویذ نہیں بتایا آپ نے، کوئی عمل نہ بتایا، کوئی دعا بھی نہیں بتائی. فرمایا جو تیرے گھر کا مین دروازہ ہے اس پر جا کر پردہ ٹانگ دے. اب وہ سن تو لیا مگر سوچا کہ چلو بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر پیروں کا پیر ہے، جو بات بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں، چلو یہ کر لیا جائے. اب وہ گھر آیا، آنے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دیا. اب پردہ ٹانگنا تھا، اگلے ہی دن سے برکتیں شروع ہو گئی. جھوم کے بولو جھوم کے، برکتیں شروع، بے برکتی کافور ہو رہی ہے. پہلے پریشان حال تھا، اب خوشحال ہو رہا ہے. پہلے غریب ہوتا جا رہا تھا، اب امیر ہوتا جا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد برکت ہوئی، اور زیادہ ہوئی، اور زیادہ ہوئی، اور زیادہ ہوئی. برکتوں کے خزانے گھر میں نظر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد اب اس نے سوچا یار اتنا مال و دولت میرے پاس اکٹھا ہو گیا، غوث اعظم سرکار کے مشورے سے چلو حضرت کی بارگاہ میں لے جا کر کے کوئی گفٹ پیش کر دیا جائے، کوئی تحفہ پیش کر دیا جائے. وہ آتا ہے گفٹ لے کر، تحفہ لے کر آتا ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، آتا ہے عرض کرتا ہے حضور یہ تحفہ آپ قبول کر لیجیے. غوث پاک نے اس کا تحفہ قبول کر لیا اور اس کے بعد عرض کرتا
سرکار بتا دیجئے آپ نے یہ حکم کیوں فرمایا؟ تو سنو ادھر سنو، تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ تیرا گھر روڈ کے کنارے پر ہے اور تیرے گھر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا تھا. جب تیرے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے، بے نمازی، جی ان بے نمازوں کی نحوست بھری نگاہ تیرے گھر میں داغ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکت ختم کر دی. کیا بات ہے، اللہ اکبر. سبق حاصل کرو کہ جب بے نمازیوں کی صرف گھر میں نظر پڑ جائے تو گھر کی برکتیں چلی جائے، انسان پریشان ہو جائے. مگر آج کل کا تو معاشرہ یہ ہے، آج کل کے تو حالات یہ ہے، گھر میں بے نمازیوں کی نظر کہاں بلکہ پورے کا پورا گھر بے نمازی نظر آ رہا ہے. ہر گھر بے نمازی ہے، باپ دیکھو تو بے نمازی ہے، بیٹا دیکھو تو بے نمازی ہے، دادا دیکھو تو بے نمازی ہے، توتا دیکھو تو بے نمازی ہے، شوہر دیکھو تو بے نمازی ہے، بیوی دیکھو تو بے نمازی ہے، بیٹی دیکھو تو بے نمازی ہے. گھر کی جتنے خاتون ہیں سب کی سب بے نمازی ہے، سارے کا سارا گھر بے نمازی، سارے کا سارا خاندان بے نمازی. قسم خدا کی جب ہم مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، قسم خدا کی تقریر کے یہ جملے دل کے تختے پر نوٹ کر لو. جب بے نمازیوں کی نظر بھری نحوست جو ان کی نظر سے ہوئی ہے، جب اس سے گھر کے برکتیں روٹ جائیں، گھر میں بے برکتی آ جائے، گھر کی برکت چلی جائے، تو نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں آ جائیں گی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. اور تو ادھر اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سارے زمانے کو تیرے دروازے پر جھکا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت مولانا رضوان صاحب. اس لیے عزتیں چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، بلندیاں چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، عظمتیں چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، عزتیں چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، شہرتیں چاہتے ہو نمازیں پڑھو، گھر میں برکت چاہتے ہو نمازیں پڑھو، گھر میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو. اپنا رشتہ اللہ سے، رسول اللہ سے مضبوط کرو. پھر وہی بات کہوں گا کہ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن تم محمد کا وفادار. سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، کیا بات ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جی بہت بس بلند آواز سے میری باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. کہو نمازیں پڑھیں گے، دونوں نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے. بلند آواز سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.